بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں اور میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو محرم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو روزے سب سے زیادہ افضل ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس مہینے کی خاص عبادت بھی روزے ہی ہیں۔ اس مہینے میں آپ جب چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ جس طرح آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ 10 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ عظمت، برکت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا۔ سال میں رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم الحرام سے بڑھ کر اور کوئی بھی فضیلت والا مہینہ نہیں ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا بھی حرمت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی حرمت سے ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا تحائف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرب، اپنے محبوب کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا کر دے دیے۔ کہیں محرم میں شہداء کی یاد تازہ کروا دی جو اللہ کی راہ میں مذہب اسلام کی خاطر شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کی پرواہ نہ کی اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما دیا۔ اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب محرم الحرام کا چاند دیکھو تو یہ دعا مانگا کرو، پورا سال امن اور سلامتی میں رہو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اور اس دعا کا ترجمہ میں بیان کرتی ہوں، جو دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس مہینے کو ہمارے اوپر امن اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ شیاطین سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی عنایت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں ایک کام سختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ وہ کام کون سا ہے؟ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لو اور کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، آئیے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کریں اور محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی ان عملیات پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔